زیارت قبور یہ یاد رکھنے کے ایک جائز اور مستحب عمل ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہداء اور صالحین کی قبور پر جو ہے وہ تشریف لے کے جایا کرتے اور آپ پر دعا فرمایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام جایا کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول رہا کہ حضور کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ امام عبد الرزاق، اب میں ایویڈنس سے جو وہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ زیارت قبور جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، قبروں پر جاننا، قبروں کی زیارت کرنا۔ امام عبد الرزاق جن کا وصال جو ہے وہ 211 ہجری میں ہوا، آپ اندازہ لگا لیں، عظیم محدث ہیں آپ، اور آپ امام بخاری اور امام مسلم کے شیوخ میں آتے ہیں۔ انہوں نے مصنف عبد الرزاق میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام بدر الدین عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت محمد بن ابراہیم روایت کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور شہداء عند رأس الحوض، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سال کے آخر میں شہداء کی قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے کے جایا کرتے۔ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، سال کے آغاز میں حضور جو وہ تشریف لے کے جایا کرتے اور فرماتے تم پر سلامتی ہو۔ اب سلام کون پیش کر رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے صبر کے صلہ میں آخرت کا گھر کیا خوب گھر ہے۔ آگے راوی بیان کرتے ہیں، وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، اور یہ عمل جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کرتے رہے۔ یعنی وہ ہر سال کے آغاز میں شہداء کی قبور پر جایا کرتے، جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے کے جاتے تھے۔ اس روایت کو جہاں محدثین نے نقل کیا ہے، وہیں مفسرین نے تفاسیر کی کتب میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، جیسے امام طبری جن کا وصال 310 ہجری میں ہوا، انہوں نے جامع البیان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی انہوں نے الدر المنصور میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر قرآن العظیم میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ربیعہ بن حدیر روایت کرتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید قبور الشہداء، راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہداء کی قبور کی زیارت کے لیے جو وہ نکلے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ بڑے خوبصورت ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید، یعنی ارادہ کے ساتھ۔ جب آپ کسی ولی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ ارادہ کر کے جاتے ہیں نا، اور جب آپ یہاں سے عمرہ کی ادائیگی طواف کرنے کے بعد پھر جب آپ مدینہ جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی زیارت کی نیت کر کے جاتے ہیں، یہی باعث ثواب ہے۔ اب میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میں ٹاپک پہ رہنا چاہتا ہوں۔ آج وہی نام نہاد طبقہ جنہوں نے خود ساختہ تعبیر و تشریح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت کر کے
مدینہ جانا جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں، جو میں نے روایت آپ کے سامنے نقل کی ہے، یہ روایت سنن ابو داؤد کتاب المناسک میں نقل کی گئی ہے، اور جو باب قائم کیا ہے باب زیارت القبور، یعنی محدثین بھی زیارت قبور کو جائز بیان کرتے ہیں اور اس کے تحت روایات کو نقل کرتے ہیں، کیونکہ جب محدث جو ہے وہ چیپٹر قائم کرتا ہے، نیم جو قائم کرتا ہے، وہ اس کا عقیدہ، اس کا بلیف ہوتا ہے، اور اس بلیف کے تحت وہ حدیث کو نقل کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا، اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مسند بزار میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا کہ تاجدار کائنات اب خرجنا، صحابہ جو ہے وہ کافی تعداد میں تھے، اس لیے فرمایا نا خرجنا، راوی یہ نہیں بیان کرتے خرج تو، بلکہ کیا فرمایا خرجنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گروپ کی شکل میں جو ہے وہ آپ اگر کسی صالح کی زیارت کی قبر کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے بھی گروپ کی شکل میں آپ جا رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام جو ہے وہ شہداء کی قبر کے لیے، قبروں کی زیارت کے لیے گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم قبروں کی زیارت کے لیے نکلے، یہاں تک کہ ہم واقف نامی ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، پھر ہم نیچے اترے تو ساتھ ہی جو ہے وہ متعدد قبریں تھیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں؟ قال قبور اصحابنا فلما جئنا قبور شہداء هذه قبور اخواننا، حضور نے فرمایا یہ ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کی قبور ہیں۔